الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال دخلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم على ابی سیف القین وکان ذئرا لابراہیم علیہ السلام فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم فقبلہ وشمہ ثم دخلنا علیہ بعد ذلك وابراہیم یجود بنفسہ وجعلت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وانت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا ابن عوف انه رحمت ثم اتبعها بأخرى فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو سیف جو کہ لوہار تھے، صحابی رسول تھے، ان کے گھر داخل ہوئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو اٹھایا، آپ نے ان کو گود میں اٹھا کے ان کو پیار کیا اور ان کو سونگا، اور اس کے بعد ایک مرتبہ پھر اسی طرح ہوا کہ ہم ان کے ابو سیف ان کے گھر داخل ہوئے، تو اس وقت وہ وقت تھا جب حضرت ابراہیم ان کی آخری وقت تھا، یعنی روح قبض ہو رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ کے چشمان مقدس سے آنسو روا تھے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا وانتا یا رسول اللہ، کیا یا رسول اللہ آپ، یعنی مراد یہ تھا کہ یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن عوف، یہ رحمت ہیں، یعنی یہ آنسو جو ہیں یہ اللہ کی رحمت ہیں۔ تو اس کے بعد میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی تک رو رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہماری آنکھیں جو ہیں وہ غمگین ہیں، آنکھیں رو رہی ہیں اور دل غمگین ہے، اور ہم اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہتے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، رب راضی ہوتا ہے۔ اے ابراہیم، ہمارا دل جو ہے وہ تیرے فراق کے اندر غم زدہ ہے۔ یہ روایت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے حضرت ابراہیم ان کے آخری وقت کے بارے میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے شہزادے تھے جی؟ میں نے بیان کیا ہے جی، تو انہوں یاد ہوئے تھے، کوئی تکا شکا لاؤ پھر اگے میں دسنا کتنے سن جی؟ بول دو، میں کو استاد تھوڑی میں کہڑا ڈنڈا رکھے میں تھوڑا کچھ آکھاں گا، لیکن ایک توجہ تھوڑا یاد رہے گا۔ کتنے بیٹے نہیں؟ 3 آکھ لو، 3 دا بھی ہے، 4 دا بھی ہے۔ بیٹیاں کتنی ہیں جی؟ 4۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 8 بچے تھے، اور بعض نے کہا ہے 7 بچے تھے۔ بیٹیوں کے نام ہمیں معلوم ہے، بیٹوں میں حضرت ابراہیم تھے، یہ جن کا ذکر ہو رہا ہے، حضرت طاہر تھے، حضرت قاسم تھے، اور حضرت طیب تھے، اور بعض نے کہا کہ طیب اور طاہر ایک ہی شہزادے کا نام تھا۔ اگر الگ الگ کریں تو 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں بنتی ہیں، اور اگر ان کو ایک مانا جائے تو 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں بنتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تمام اولاد پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ سے ہے، سوائے ان کے جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ یہ جو حضور کے شہزادے تھے یہ حضرت خدیجہ سے نہیں تھے، حضرت ام المومنین حضرت ماریہ سے تھے۔ ان کے علاوہ اور کسی زوجہ محترمہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ عرب کے اندر رواج تھا کہ وہ بچوں کو رضاعت کے لیے، دودھ پلانے کے لیے دائیوں کو دے دیتے تھے۔ وہ گاؤں میں لے جاتی تھی، گاؤں کی فضا چونکہ اچھی ہوتی ہے، ماحول اچھا ہوتا ہے، پرفضا مقام ہوتا ہے، تو وہاں بچے صحت مند ہوتے ہیں، اس لیے ان کو رضاعت کے لیے، دودھ پلانے کے لیے دائیوں کے حوالے کیا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ شہزادے 18 ماہ کی عمر میں فوت ہوئے ہیں، اور اس وقت یعنی ابھی رضاعت، قرآن نے کہا کہ جی مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں، تو 2 سال مکمل نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے فوت ہو گئے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کے لیے 2 دودھ پلانے والی مقرر کر دی ہیں۔ کہاں پہ مقرر کر دی ہیں؟ حضور نے فرمایا جنت میں مقرر کر دی ہیں، یعنی وہ مدت رضاعت تک میرے بیٹے کو وہاں جنت میں دودھ پلائیں گی۔ یہاں حضرت ابراہیم کی فضیلت بھی ہے اور رضاعت کی اہمیت بھی ہے۔ یعنی آج دیا زنانیاں نا کوئی عورت دودھ پلانے واسطے تیار نہیں، انہوں نے نخرے ہی نہیں ختم ہوندے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جس طرح دیسی مرغی میں اور برائلر کے اندر فرق ہے، یہی آج کے بچوں کے اندر فرق ہے۔ وہ پہلے بچے دیسی بچے تھے، آج کل کے بچے برائلر ہیں۔ جس نے پیدا ہوتے ساتھ ہی ڈبہ منہ میں لگایا ہے تو اس کے اندر وہ خاندانی غیرت، حمیت، خاندانی مزاج، سلوک، طور اطوار، طریقے کہاں سے آئیں گے؟ وہ نہیں آتے۔ اصول یہ ہے طبی لحاظ سے بھی اور شرعی لحاظ سے بھی، جو چیز آپ کھاتے ہیں اس غذا کی تاثیر ہوتی ہے، غذا کا اثر ہوتا ہے۔ جو چیز کھائیں گے اسی طرح کا ہی انسان کا مزاج بنتا ہے۔ تو پہلی کوشش، پہلا حق یہ ہے، اولاد پیدا ہو جائے تو اولاد کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اولاد کا اچھا نام رکھا جائے۔ کی رکھا جائے جی؟ اچھا نام۔ اچھے نام سے مراد یہ نہیں کہ منفرد ہو، اچھے نام سے مراد یہ ہے کہ اچھی نسبت کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، ان اسماء کے ساتھ کوئی نام رکھ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا نام مبارک ہے الرحمن، تو جب انسان کا نام رحمان رکھا جائے گا تو رحمان نہیں رکھ سکتے، عبد ساتھ لگانا پڑے گا۔ رحمان ایک ہی ہے، اس کے باقی سارے بندے ہیں، پھر عبد الرحمن ہو سکتا ہے، کسی کو رحمان بلانا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں پہ نام رکھا جائے تو پھر اس کو صرف نام سے پکارا نہیں جائے گا بلکہ عبد ساتھ لگایا جائے گا۔ عبد الرحیم جی، عبد القدوس جی، عبد البر جی، عبداللہ، عبد الرحیم جی، یعنی عبد ساتھ لگائیں گے۔ یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ ہیں، ان کے ساتھ حضور کی نسبت کا سوچ کے نام رکھیں گی جی حضور کا نام تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات کی نسبت پہ نام رکھیں، صحابہ کی نسبت پہ نام رکھیں، اہل بیت کے نسبت کے اوپر نام رکھیں۔ میری 2 بیٹیاں ہیں، دونوں بیٹیوں کی نسبت اہل بیت کی نسبت کے ساتھ میں نے رکھی ہیں۔ یعنی جس کی نسبت کے ساتھ رکھ رہے ہیں نا، اس شخصیت کا بھی فیض بچے کو ملتا ہے۔ یہ ہے، میرا بیٹا فوت ہوا ہے، اس کا نام میں نے اہل بیت کی نسبت کے ساتھ باقر رکھا تھا، اہل بیت میں سے ہیں۔ یعنی جس کے ساتھ انسان محبت کرتا ہے، جس کی نسبت سے رکھتا ہے، اس کا فیض بھی انسان کو ملتا ہے۔ اگر آپ کسی اداکار سے متاثر ہو کے رکھیں گے تو پھر فیض بھی اسی اداکار والا ملے گا، اولاد اسی قسم کی ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ نام کی اپنی تاثیر ہوتی ہے۔ نام ہمیشہ بامانی اور اچھے معنی والا خوبصورت نام رکھنا چاہیے۔ یہ اولاد پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا حق ہے۔ دوسرے نمبر پہ اولاد کا حق ہے کہ اس کا حقیقہ کیا جائے، اور تیسرے نمبر پہ اس کی رضاعت مکمل کی جائے۔ رضاعت کتنی عرصہ جی؟ 2 سال۔ رضاعت تو مراد ہے کہ ماں اپنے بچے نو یا بچی نو 2 سال تک دودھ پلائے، یہ بچے دا حق ہے۔ اگر نہیں دو گے تو ماں جواب دے ہے۔ تیسرے نمبر پہ جب اولاد بڑی ہو جائے تو اس کو دین سکھانا، احکام سکھانا، پاکی پلیتی سکھانا، علم دینا، یہ بھی ماں باپ کا حق ہے۔ اگر ان کو دین نہیں سکھا کے جاتے تو ماں باپ اس کے جواب دیں ہیں۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ اولاد کا حق ہے کہ اس کو ہنر سکھایا جائے۔ دین سکھاؤ تاکہ بچے اپنی دنیا اور آخرت بہتر کر سکیں، اور ان کو کمانے کھانے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے ہنر سکھاؤ تاکہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ اگر اولاد کو ہنر نہیں سکھایا، ایسے ہی جوان جنہوں پنجابی آندے جی سنڈا بنا چھڑے، انہوں کوئی شے نہیں آندی، تو اس کا جواب دے کون ہے؟ یعنی بچے کو مجھے کسی نے کچھ سکھایا ہی کوئی نہیں ہے۔ کس نے سکھانا تھا جی؟ ماں باپ نے سکھانا تھا، سکول بھیجنا تھا ماں باپ نے۔ اگر میں نالائق تھا تو مجھے ہنر سکھانا تھا ماں باپ نے۔ نہ ماں باپ نے مجھے تعلیم دی ہے، نہ ماں باپ نے مجھے ہنر دیا ہے، نہ میں پڑھائی کا اور نہ میں کام کا، میں بالکل ویلا۔ سنڈے نو چھڑ دینا نا فصلیں کھانا پھر جتوں مرضی کھانا پھر۔ ہماری جو پود اب نئی جنریشن آ رہی ہے وہ اسی قسم کی ہے، اور کسی کام کی نہیں ہے۔ سمجھانے دی گل ہے، لطیفہ نہیں ہے، وہ عام لفظیں ہی سمجھانا تاکہ سمجھ آ جائے۔ یعنی کسی بھی کام کی نہیں ہے، نہ وہ کام کرنے، گھر کے کام کاج کرنے کے بھی اتنے جوگی بھی نہیں ہے، تو اس کا گناہ وبا کس کے سر پہ ہے؟ ماں باپ کے سر پہ ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اولاد کو ہنر بھی سکھائیں اور علم بھی سکھائیں۔
اور اس کے بعد سب سے آخری ذمہ داری اولاد کی رہ جاتی ہے ماں باپ کے سر پہ، وہ ہے اچھا رشتہ کرنا۔ کی کرنا جی؟ اچھا رشتہ۔ اچھے رشتے سے مراد حضور یہ ایک ادے جمعے دوتے ہویا تے پھر میں تھانوں حدیثاں سناں گا جیڑی شاید اسی دیکھ کے رشتہ کرنے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، تم نے رشتہ کرنا ہے تو رشتہ کرنے کے لیے تم اس کی دینداری دیکھو۔ کی دیکھو جی؟ اے جی پیسے والا ہے، اسی کر رہے ہیں جی پیسے والا جی، لڑکا لڑکی والے نے تو لڑکا دیکھن کے جی پیسے والا ہوئے، سرکاری ملازم ہوئے، فوج وچ ہوئے، ہن ٹرینڈ چل پیا جی بندہ باہر ہوئے، او اوتھے بیٹھا رہے گا، اے ایتھے بیٹھی رہے گی، او اوتھے مردہ رہے گا، ایتھے مردہ، او دا جدو آئے گا او گوڈے گٹے گوڈے کام کوئی نہیں کرتے ان کے، اولاد شولاد کوئی نہیں، دوہاں دی زندگی برباد ہے۔ اے جڑے پرانے بزرگ بیٹھے ہو تھانوں پتہ ہوئے گا پرانے وقتیں وچ جیڑا لڑکا باہر ہوندا سی لوگ اس نوں رشتہ نہیں سی دیندے، وی اسی اپنی کڑی دی زندگی برباد کرنی، تو باہر بیٹھا رہنا، وہ ایتھے بیٹھی رہے گی، ایویں گل ہے نا جی۔ لیکن اب کیا ہے، اب ترجیح بن گئی ہے دولت۔ یہ اولاد کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے، بیٹے کے ساتھ بھی اور بیٹی کے ساتھ بھی۔ اگر اس نے اپنے فیملی کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا تو وہ گناہگار ہے، انسان ہے نا جی، 100 کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اچھا رشتہ طے کرنا، اچھے رشتے کے لیے شریعت نے حد مقرر کی ہے، طریقہ کار بتایا، اور اس کے اندر 1000 حکمتیں ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جی کفو میں رشتہ کرو۔ کفو کیا ہے کہ جی ہم پلہ رشتہ۔ ہم پلے سے مراد صرف دولت ہم پلہ نہیں، ہم پلے سے مراد ہم مزاج ہے۔ ایک مزاج کیوں، ایک طبیعت کیوں، نیچر ملتی جلتی ہو، ایک فیلڈ کے ہو جائیں، اس قسم کا جب رشتہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پسند کرنے والے ہوں۔ میں اپنی بیوی کو پسند نہیں کرتا، میری بیوی مجھے پسند نہیں کرتی، کتنا دن گزارا کریں گے؟ اے جی میری ماں کو میری میری بیوی پسند تھی، اس نے اپنا رشتہ دیکھ کے جی میری بہن کی بیٹی ہے تو میں اپنی بہن سے رشتہ لوں۔ اس نے اپنی بہن دیکھی ہے مگر بیٹے کی زندگی نہیں دیکھی، اس نے وہاں رشتہ کر دیا ہے، دوسرے دن ان کی آپس میں طلاقیں ہو جاتی ہیں، لڑائی مار کٹائی، گھر میں بدنظمی ہوتی ہے، تو ذمہ دار کون ہے؟ والدین ہے۔ کائنات کے اندر انسانوں میں میرے نبی کی ذات سے بڑھ کے عزت دار ہستی اس کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے۔ اگر اولاد سے اس کی مرضی پوچھنے سے یہ عیب ہوتا، یہ مرضی پوچھنے سے انسان کی بے عزتی ہوتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شہزادی کا نکاح کرتے وقت حضرت علی شیر خدا سے، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سے کبھی نہ پوچھتے کہ میں تیرا نکاح علی سے کر دوں؟ حضرت علی جیسی ہستی کائنات میں ہو سکتی جی؟ سب کی شانیں اپنی اپنی ہیں نا، لیکن علی جو ہے صحابہ میں ایک ہی ہیں، جس طرح ابو بکر صحابہ میں ایک ہی ہیں اور ابو بکر نہیں ہو سکتا، اسی طرح حضرت علی جیسی ہستی بھی کائنات میں نہیں ہو سکتی۔ اتنی عظیم ہستی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشتہ طے کر رہے ہیں، مگر یہ نہیں کہ جی چلو منڈا چنگا ہے جی کر دو جی رشتہ، کڑی کو کیوں پوچھنا ہے؟ ہم نے کرنا ہے نا، ہماری عزت کے حضور کی عزت سے زیادہ ہے۔ میں نکاح پڑھانا نا میرا کام ہے، ہر جگہ تے اس طرح دے مسئلے دیکھنا، جتنے بھی ہمارے گھریلو مسائل ہیں، مین بنیادی وجہ شریعت کے اس اصول کو چھوڑا ہے، کفو میں رشتہ نہیں کرتے، ہم پلہ رشتہ نہیں کرتے۔ غریب لڑکا ہے وہ امیر لڑکی ڈھونڈ رہا ہے، غریب لڑکی ہے وہ امیر لڑکا ڈھونڈ رہی ہے، تو جس کے پیچھے جاتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان آخری حدیث مبارکہ، وہ جو میں نے پہلے حصہ پڑھا، حضور نے ارشاد فرمایا رشتہ طے کیا جاتا ہے حسب نسب دیکھ کے، مال دولت دیکھ کے، عزت اور شہرت دیکھ کے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تم ان میں سے کسی چیز کی وجہ سے رشتہ نہ کرو، تم نے رشتہ کرنا ہے تو فقط دینداری دیکھ کے کرو۔ تو جو کڑیاں ساڑیاں دیندار ہومن تو اولاد اس ٹائم ساری سوڈی دے اتنے سارے بچے نے، صرف تھوڑے جے بچے پڑھن آندن دے باقی سارے باہر گلیاں پھر دے، ماں باپ نو ہے پرواہ؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے پیسہ دیکھ کے، رشتہ داریاں دیکھ کے رشتہ طے کیا ہے، دین دیکھ کے رشتہ نہیں طے کیا۔ تو یہ اولاد کا حق ہے، اس کے اوپر بڑی مسٹیک ہے اور والدین اس کے اوپر جواب دہ ہوں گے۔ تو کوشش کریں جب بھی رشتہ کریں اپنے بچوں سے، بیٹیوں سے، بیٹوں سے پوچھ کے کریں، یہ ان کا بھی حق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔